جی، تو عید الفطر کی رات میں حضرت کا انتقال ہوا اور عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو وہیں مقام خرتنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا، اللہ کے حوالے آپ کے جسم مبارک کو کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماویں۔ یہاں ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کیوں کی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، پھر حضرت نے موت کی تمنا کیسے کر لی؟ حدیث میں آیا ہے لا یتمنین احدکم الموت، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں موت کی تمنا کسی مصیبت سے گھبرا کر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ممنوع ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صحیح بنیاد ہے اور موت کی تمنا کوئی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے تو اس میں بھی اس کا اشارہ دیا گیا لا یتمنین احدکم الموت لضر، کسی مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی بنائے صحیح سے، اب بنائے صحیح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا کوئی اللہ کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، اور خدا سے ملنے کا شوق اس قدر غالب ہوا کہ وہ بول اٹھا اے اللہ اب اپنے پاس مجھے بلا لے، اے اللہ میں ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ یہاں اگر اس سبب سے کوئی تمنا کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، اور یہ امر محظور امر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بنا یہ سوچ لیجئے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعا میں غیر مفتون کے لفظ سے ظاہر کیا کہ اے اللہ اب اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میری وجہ سے لوگوں کے دین و ایمان میں آزمائش کی شکلیں بن جائیں گی، یا تیسری وجہ یہ ہے کہ خود میرے دین و ایمان کی آزمائش کی شکلیں وجود میں آ جائیں گی، اور فتن میں ایمان و یقین کو بچائے رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے ایسی تمنا کی تھی کہ اللہ اب ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں آپ کے پاس آنا پسند کرتا ہوں۔ ایک تیسرا جواب جو شاید تیسری نمبر پر ہو کہ بہت ممکن ہے کہ ایسے سخت حالات میں بتقاضۂ بشریت شاید شدت اضطراب اور شدت پریشانی میں حضرت کی زبان سے ایسا نکل گیا ہو کہ اللہ اب اپنے پاس بلا لیجئے، پریشانیاں بہت ہو گئیں۔ بہرحال یہ حضرت کی جو تمنا تھی یہ تمنا محظور نہیں کہیں گے، کسی نہ کسی درجے میں اس کی اجازت نکلتی ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور جس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، دنیا کشادہ ہونے کے باوجود بھی میرے لیے تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس وقت حضرت نے اہل بخارا کے خلاف جنہوں نے یہ جال بنایا تھا اور جال سازی کا یہ ناپاک راستہ اختیار کیا تھا، ان کے لیے حضرت نے بد دعا کر دی، کہہ دیا اللہم ارہم ما قصدونی بہ فی انفسہم و اولادہم و اہالیہم، اللہم ارہم ما قصدونی بہ فی انفسہم و اولادہم و اہالیہم، یا اللہ یہ مجھے جس آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور جس فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہی کو، ان کی اولاد کو اور ان کے متعلقین کو اسی فتنے میں ڈال دے، مبتلا کر کے دکھا دے، اے اللہ ان کے جال میں انہی کو پھنسا دے۔ اس وقت ایک مضطر کی زبان سے اور مسترانہ انداز میں حضرت کی زبان سے یہ بات جو نکلی، بلکہ یہ نہ کہو کہ زبان سے نکلی، کہو دل سے نکلی تھی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزر سکا تھا کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفۃ المسلمین، وہ کسی وجہ سے حاکم بخارا پر ناراض ہو گئے اور اس کو معزول کر دیا، یعنی اس کو گورنری سے ہٹا دیا۔ اور یہیں تک نہیں کیا، امام بخاری کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، تو آگے یہ ہوا کہ خلیفۃ المسلمین نے حاکم بخارا کو ایک گدھے پہ سوار کرایا، پورے شہر میں اسے گھمایا اور اسے ذلیل کرایا، اور آخر میں اسے قید کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جن نام نہاد علماء نے، بدباطینوں نے، حاسدوں نے امام صاحب کے خلاف حاکم بخارا کو بھڑکایا تھا، ان تمام کو بھی خلیفۃ المسلمین نے ان کو ان کے برے انجام تک پہنچایا اور ان کو بھی خوب ذلیل کیا۔ بات یہ ہے کہ کوڑا وہ پیٹھ پہ لگتا ہے، کوڑا وہ پیٹھ پہ لگتا ہے، کوڑے کا کمال نہیں ہوتا، اب کوڑے کا وہ کام نہیں ہوتا، وہ کمال تو اس کا ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا۔ یہاں حاکم بخارا نے چونکہ اللہ کے ایک ولی کو نکالا، اللہ کے ایک مقبول بندے کو نکالا، اللہ کے ایک دیوانے اور مستانے کو نکالا، رہنے نہیں دیا، ذلیل کیا، اور اس درجہ دل کو دکھایا کہ اس بندے خدا کو اپنی آخرت کا ٹھکانہ مانگنا پڑ گیا۔ سوچنے کی چیز ہے کہ بخاری کا دل کس قدر دکھا ہوگا۔ اہل اللہ بہت بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے حوصلے کے مالک ہوتے ہیں، آخر حضرت کی زبان پر یہ بات کیوں آئی؟ یقیناً اضطراری کیفیت رہی ہوگی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور مضطرین کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہی ہیں۔ اب جب اتنا دکھا دیا، اس قدر ذلیل کر دیا اور اس قدر دل پارا پارا کر دیا، سکون غارت کر دیا، عزت کو ذلت میں، اتنے بڑے انسان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے کا اس نے پلان بنایا اور اقدام کیا، تو حق تعالیٰ نے کوڑا چلا کے برسا کے دکھا دیا۔ کوڑا یعنی کہ اس وقت کے خلیفۃ المسلمین کو اللہ نے کوڑا بنایا، سامان بنایا، لکڑی بنایا، ذریعہ بنایا، باقی جو کیا وہ رب کائنات نے کیا۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا اور امت کو ڈرایا گیا، دیکھو اللہ کے ولیوں سے لڑو نہیں، اللہ کے ولیوں کو ستاؤ نہیں، اللہ کے ولیوں سے
کبھی جنگ مت لو، کبھی ان سے عداوتیں مت کرو. من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع میں یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں ہے، جو میرے کسی ولی سے جنگ کرتا ہے، عداوت کا معاملہ کرتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہوں. عرض یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت کو تو بخارا میں نہیں رہنے دیا اور حضرت کو بخارا سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، مگر اس رب نے جس نے اپنی صفت بتائی ہے، کیا صفت بتائی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حق تعالی شانہ نے اپنے مصطفیٰ، اپنے مجتبی، اپنے محبوب، اپنے لاڈلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں. کیسا ہوں؟ دینا بھی میرا کام، لینا بھی میرا کام. میں کبھی تخت و تاج کی کرسیوں پر بٹھا کر عزت کے پرچم لہرا دیتا ہوں، اور کبھی کرسیوں سے اتار کر ذلت کی کھائیوں میں گرا دیتا ہوں. پیغمبر یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا، پیغمبر یہ میرا تعارف، یہ میری صفت ہمیشہ یاد رکھنا. قل یہاں لانے کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ صرف بیان نہیں کر رہا، کہتا ہے پیغمبر یہ دہراتے رہنا، یہ سبق پڑھتے رہنا، یہ استحضار رکھنا، اس لیے کہ آپ کو بھی اے پیغمبر میں نے بہت باکمال بنایا ہے، اور میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے کمال کے اعتبار سے. بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اس لیے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میری اس صفت سے کوئی کسی قسم کی ذرہ برابر غفلت نہیں ہونی چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ کہو نا کہ ساری بلائیاں، ساری اچھائیاں، ساری منفعتیں رب کائنات کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر. ساری قدرت اور سب سے بڑی قدرت، ہمہ جہتی قدرت، دائمی قدرت، یہ سب اللہ ہی کی ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اسی کی عطا کرتا ہے، اور عارضی ہے، جزوی ہے، ہر نقص کے ساتھ ہے. اور خدا کے پاس قدرت پورے حسن کے ساتھ، پورے جمال کے ساتھ اور پورے کمال کے ساتھ موجود ہے. الغرض امام بخاری جیسے پاکیزہ مقدس انسان کو اہل بخارا نے، وہاں کے بدباطن علماء نے، حاسدوں نے اور حکومت کے وظیفہ خوروں نے رہنے نہیں دیا، اور حکومت کے ذمہ داروں کا ایسا ذہن بنایا کہ حضرت وہاں سے نکل گئے اور بالآخر اللہ کو پیارے ہوئے. لیکن یہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور ان کو بھی برا انجام دیکھنا پڑ گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاور دے، عزت دے، چھوٹوں پہ شفقت بڑھا دو. اور یاد رکھو کہ میں کل اس مقام پہ نہیں تھا، آج ہو گیا ہوں، ممکن ہے کل پھر اس مقام پر میں نہ رہوں، مجھے اتار دیا جاوے. الغرض یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا بڑا خوبصورت ایک نقشہ تھا. اس لیے میں نے بھی ذرا دلچسپی لے کر کے میرے بچوں اس کو بیان کر دیا. میں چاہتا تو بہت مختصر کر دیتا اور بہت کم وقت میں سنا دیتا، مگر وہ صرف سنانا ہی ہوتا. ایسے واقعات کے بتانے سے دونوں باتیں، تعلیم بھی مقصود ہے، تربیت بھی مقصود ہے. کہہ لو تعلیم بھی مقصود ہے، تذکیر بھی مقصود ہے، تاثیر بھی مقصود ہے، کچھ اثر ہو کہ اللہ نے امام بخاری کو اتنا بڑا انسان کیسے بنا دیا، اس قدر زبردست انسان کیسے بنایا، کیا خوبی اللہ نے دیکھی تھی،
کیا بات تھی یہ تو پہلے بتایا، اور پھر کیا بنایا اور کیا عطا کیا وہ آج بتایا۔ ایک بات اور حضرت کی وفات کے تعلق سے یاد کرتے چلیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کر دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے ابھی بتایا گیا عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، اور عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ دوست دوست سے ملنے کو جاتا ہے، بھائی بھائی سے ملنے کو جاتا ہے، اکرام کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ آج گویا حضرت اپنی دائمی آرام گاہ اور قیام گاہ اور خوابگاہ میں اور اپنی دائمی رہائش گاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور دوست استقبال میں ہیں اور چشم براں ہیں۔ یہ آج کا دن بتا رہا ہے حضرت کو دفن کر دیا گیا۔ آج جب حضرت کا جسد مبارک زمین کے حوالے کیا گیا تو زمین بھی آج مست ہو گئی، کہنے لگی عید کا دن ہر ایک کے کپڑے پہ خوشبو، عید کا دن ہر ایک کے کپڑے مہکتے ہوئے خوشبو میں بھرپور لبریز۔ آج جب مٹی کے حوالے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک کیا گیا تو یہ مٹی بھی خوشبودار بن گئی، مٹی بھی مہکنے لگی۔ لوگوں نے دفن کر لیا تو لوگوں کو اس قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ کئی لوگوں نے قبر کی مٹی اٹھائی اور اپنے گھر لے جا کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کئی لوگ کئی دنوں تک لے جاتے رہے، چیک کرتے رہے کیا ہے یہ، کیسی مٹی ہے۔ دراصل پھر وہاں لوگوں نے پردہ لگا دیا، ایسا تو نہیں کہ کوئی آ کے یہاں خوشبو لگا جاتا ہے، لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ یہ خوشبو اللہ کی طرف سے غیب کے خزانے سے وہاں ظاہر کی گئی تھی۔ یہ حضرت کی ایک زبردست کرامت تھی۔ حضرت کی اس کرامت کو دیکھ کر کے کئی لوگوں نے اپنے برے کارناموں سے، اپنے گناہوں سے ان لوگوں نے توبہ کی توفیق ہوئی۔ اب ایک منٹ میں یہ معلوم کیجئے کہ یہ خوشبو کیسی تھی، یہ خوشبو کیسی تھی۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک خوشبو ظاہری ہوتی ہے اور ایک خوشبو معنوی ہوتی ہے۔ ظاہری خوشبو تو ظاہری مادے کی چیزوں سے بنتی ہے، پھولوں سے بنتی ہے، تیلوں سے بنتی ہے، عطر سے آپ کو ملتی ہے، یہ مادیات سے آپ کو وہ خوشبو آتی ہے۔ اور ایک خوشبو معنوی ہوتی ہے، وہ معانی سے ہے، جس کا جسم نظر نہیں آتا۔ عطر کا تو ایک جسم ہے، آپ 2 قطرہ بھی دے دیں گے، پھول کسی کو دے دیں گے، ایک جسم ہے، دکھا دیں گے۔ معنوی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ کبھی کبھی بولتے ہیں یار بڑا خوشبودار کلام، یعنی دماغ معطر ہو گیا، دماغ کی دنیا میں خوشبو آ گئی۔ اب جو معنوی خوشبو ہے وہ کوئی باہر لا کے دکھانا چاہے، یہ ہے وہ معنوی خوشبو جو میں نے محسوس کی، میرے دماغ نے جس سے فرحت محسوس کی، وہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ معنوی خوشبو ہے۔ اب یہ معنوی خوشبو ایسی نہیں ہوتی جو اس مادی ناک سے محسوس کی جائے، وہ تو دل و دماغ سے محسوس کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مادیات کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حواس ظاہرہ کو بنایا ہے، لیکن دل دماغ کو اللہ تعالیٰ نے معانی کے لیے بنایا ہے، تو معنوی خوشبو کا پتہ دل دماغ کو ہوتا ہے، یہ تو اصول ہے۔ اس لیے کسی اچھے کلام کا پتہ ناک کو کبھی نہیں ہوتا، اچھے کلام کا پتہ تو دل دماغ کو ہی ہوتا ہے، دل دماغ کو ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو اچھائی ہے وہ معنوی ہے۔ لیکن کبھی کبھی حق تعالی شانہ
ان معنوی چیزوں کو اللہ مادی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی اس شے کو نہیں ظاہر کرتے، اس کی برکت کو، اس کے ثمرے کو، اس کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حق تعالی شانہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک جب زمین میں رکھا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، تو پوری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنت کے احیاء میں، احادیث کی خدمت میں گزری تھی، اتباع سنت میں گزری تھی، اور شریعت کے پر چل کر گزری تھی، اللہ کے نام پر قربان ہو کر گزری تھی، جب پوری زندگی ایسی صاف ستھری، پاکیزہ، بے داغ، بے گرد و غبار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس معنوی خوشبو کو اللہ نے آج ظاہر کر دیا۔ جو دل دماغ لوگوں کے محسوس کرتے تھے کہ حضرت کی زندگی معطر ہے، حضرت کی زندگی خوشبودار ہے، آج لوگوں کی ناک بھی محسوس کرنے لگی کہ حضرت کا جسم دیکھو اتنا معطر ہے کہ جس مٹی سے جڑا، قبر کے جس حصے سے جڑا اور جس مٹی سے جڑا، وہ مٹی بھی خوشبودار بن گئی۔ تو یہ یا تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک معنوی خوشبو کو اللہ نے آج ظاہر کر دیا، یا یہ کہہ لیجئے سیدھے لفظوں میں کہ کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی یہ خوشبو ظاہر کر دی ہے۔ جی، اس لیے کہ جو چیز بغیر سبب کے سامنے آتی ہے وہ کرامت ہی مانی جاتی ہے اور کرامت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو محظوظ فرمائے، اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے اور مقام کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔